یہ لا الہ الا اللہ کی سمجھ نہ جماعتوں کو آ رہی ہے، یہ لا الہ کی سمجھ نہ فرد کو آ رہی ہے، یہ تحریکیں ڈوب رہی ہیں، یہ جماعتیں آپ کے ملک میں انتشار، دھرنے، کیا کچھ نہیں آپ نے کر کے دیکھ لیا بھی کسی طریقے سے اسلام آ جائے، نہیں اسلام آتا کوئی انصاف ہی ہو جائے، نہیں آتی جمہوریت ہی آ جائے، جمہوریت نہیں آتی کچھ تو ہو، تنگ پڑ گئے آپ، مارشل لاؤں پہ گزارے کیے، 14 صدیاں ہو گئی، 250 خروج ہوئے ہیں ابھی تک، 250 کتنے؟ 250 جنگیں وقت کے ولیوں نے آ کر حکمرانوں سے ٹکرے لی ہیں اور اپنی گردنیں کٹوا دی، ابھی تک 250 سال کے اندر چین نہیں آیا مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر بھی اسلام کا نظام نافذ کرنا ہے یار، اس کا کرنا کیا ہے؟ رولا اس وقت ہے کہ جب یہ اسلام کے نافذ کرنے کا وقت آتا ہے تو حسین کے ساتھ ساتھی نکلے کتنے؟ 72 نبی کے دور کا قریب، یعنی وہ سبق ہی بھول گئے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، وہ سارے بندے سبق بھول گئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا یقین جانے اس میں میں آپ کو تاریخ کے وہ صفحے اب سیدھے کروں گا جو بڑی مشکل سے ٹیڑے میڑے کر کے مولویوں نے اور سب نے رکھے ہوئے نا۔ استاد جی کہتے کاشف کچھ چیزیں میں تجھے بتاتا ہوں، ان کو ریکارڈ پر نہ لے کر آ۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ شفیق صاحب بھی بیٹھے، میں بھی بیٹھا ہوا، وہ ٹیپ پہ ریکارڈنگ کری جائیں، اچانک مولانا صاحب بیان کرتے کرتے رک گئے۔ مولانا صاحب کہا شفیق ٹیپ بند کر دی۔ مولانا کہا باقی بندے نکالو باہر، بندے باہر نکلے، کہ بیٹھے دو ہم آدمی، تو بھی بیٹھ جا، تو کاشف میں تجھے ایک بات سمجھانے لگا ہوں۔ یہ وہ بندے تھے جو امام حسین کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھے، لیکن انہوں نے امام حسین کے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے، اور میں اب ان کا اگر نام لیا یا میں نے ان لوگوں کے ساتھ بیان کیا نا تو یہاں کا حرام ماج، پہلے میری باتیں ہضم نہیں ان کو ہو رہی، ان بندوں کا کام بڑا خراب ہوا ہے۔ میں نے وہ پڑھ لی، توبہ 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 توبہ۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ واقعی، انہوں نے کہا نکال کے ہسٹری سامنے رکھ دی، انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے۔ میں آپ کو آپ تاریخ کے پنے کھول کے رکھوں گا سارے، کہ آپ پڑھ لو تم، کہ پھر تم لوگ اتنے بندے نکلتے کیوں نہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ کی خاطر کوئی لیڈر جیلوں میں دھکے کھا رہا ہے، آپ نکلتے کیوں نہیں؟ آپ کو کیا، آپ لیڈر مرتا ہے مر جائے جہاں مرضی جائے، آپ اپنے گھروں میں آپ ہی کہتے ہیں اب تو گزرتی ہے آرام کے ساتھ، آپ کی آرام کے ساتھ گزر رہی ہے نا، آپ تو ایسیوں میں بیٹھے ہیں اور روٹی چل رہی ہے، مال پانی کھایا جا رہا ہے، شام کو دعوتیں ہو رہی ہیں، آپ کو اس سے کیا، کون ہمارے لیے کیا تڑپ رہا ہے، کس طرح سے تڑپ رہا ہے؟ یہ وہ عوام کے اندر وہ لا الہ الا اللہ نہ سمجھنے کی وجہ سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک نے وہ گٹی صرف امام حسین کو نہیں دی تھی، نبی پاک نے وہ گٹی اس امت کے ہر بچے کو دی، کیونکہ اس امت کی ساری، ہم سب کی نبی پاک کی جتنی بیویاں ازواج و مطہرات میں ہماری مائیں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک ایک پتر کو، آپ سب رسول اللہ کے بیٹے ہیں، آپ میں سے کوئی آدمی، کوئی مسلمان 1.5 ارب کے 1.5 ارب، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد جتنے آئیں گے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، آپ کی ذریت ہیں، روحانی اولاد ہے نبی علیہ السلام کی۔ آپ نے وہ گٹی اپنے صرف جسمانی پتر کو نہیں دی، رسول پاک نے وہ روحانی گٹی ہم کو بھی دی، اور ہم کو وہ اس طرح سے دی کہ ہمیں کہا کہ 5 وقت نمازوں میں اذانیں ہوں گی، تم کو آواز آئے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر 5 وقت کی نماز کے اندر تشہد میں پہنچو گے تو کیا کہو گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے پورا قرآن مجید چھوڑ کر جب کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو آپ اس کو کیا پڑھاتے؟ کہتے کلمہ پڑھ تے مسلمان ہو جا، ورنہ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، آپ نے کبھی 114 صورتوں میں سے کہا کہ یار یہ صورت پڑھ لے اور تو مسلمان ہو جا؟ 114 صورتیں چھوڑ کر ایک الگ عبارت بنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بنوائی، اللہ نے کہا نبی صورتیں نہیں پڑھوانی، قرآن مجید نہیں ان کے سامنے کھول لے نہ، قرآن مجید تو بڑی دور کی بات ہے، ان سے لا الہ کہلوا دے تو میں مان جاؤں۔ وہ کہتا ہے از روح محمد علمہ اقبال کا وہ سفر ہے،